نہایت ہی وجہ احترام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور معزز اسلامی حضرات راہیدانی کے نام مقدر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام اللہ کی عزت کا یہ بانو کرم ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے، اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اندر پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ کا یہ بہت شکر ہے اور اس کا خصوصی احسان ہے، اس نے اپنی توفیق اور اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے ملامال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے اور آخری سانس تک غیروں کے مطابق سے محفوظ فرمائے اور اپنے ہی مطابق رکھے۔ دعا کرتے رہا کریں، گھروالوں کو، دوست احباب کو، رشتہ داروں کو یاد رہنے کے نام ادا کریں۔ میرا علیہ السلام نے اپنی امت کی شفقت میں، فکر میں، محبت میں، پیار میں خوبصورت تحفہ دیا اپنی امت کو۔ ایک مرتبہ میں نے یہ بیان کیا ہے، ہم سنتے رہتے ہیں کہ موت کا جو لمحہ ہے بڑا بڑا وقت ہے، بڑا عجیب سا وہ لمحہ ہے۔ شیطان کا جو حملہ ہوتا ہے وہ ایمان پر ہوتا ہے، اس لیے میرا علیہ السلام نے خصوصی طور پر اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ دوستوں اس کو یاد رکھا کریں، یہ دعا مانگتے رہا کریں۔ دیکھیے آقا علیہ السلام نے کتنی محبت میں اپنی امتی کو حکم دیا اور میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اوپر فرض ہے، یہ دعا کرتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر میں، محبت میں اس دعا کو آقا علیہ السلام کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم پیارے آقا علیہ السلام کے ہاتھ کے شہزادوں کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حاضری کو ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ بنائے، بخشش کا ذریعہ بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اکبر کے اثرات کی مناسبت سے گفتگو کا میں نے آغاز کیا تھا اور 2 پروگرام ہوئے، تو پھر پچھلا پروگرام میرے دل چاہا کہ آج کی مناسبت سے چند ایک باتیں کی جائیں۔ ویسے تو میں نے یہ بات کی تھی کہ حج کے فضائل بہت وسیع ہیں اور حج کے مسائل بھی بہت وسیع ہیں۔ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی اجمالی جو فضائل ہیں کتابیں بھری پڑی ہیں اور پھر انفرادی جو وہاں کے مقامات ہیں مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے الگ الگ فضائل ہیں، لیکن بس اصول برکت کے لیے حاضری لگوانے کے لیے، یاد دہانی کے لیے میں نے یعنی فضائل حج کی مناسبت سے چند ایک باتیں قرآن سنت کی روشنی میں جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا وہ میری زبان میں آیا اور آپ تک پہنچا۔ اس میں ایک بڑی خاص بات میں نے بتائی تھی جو آج کے موضوع میں میں فضائل مدینہ المنورہ کے حوالے سے بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن پچھلی بات میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، ایسا بہت زیادہ آج کا ہو گیا ہے، آپ اس کی طرف توجہ نہیں کرنی ہے، بس آپ نے امید رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں کی حاضری ضرور عطا فرمائے گا۔ اور میں نے یہ بات کی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانیہ نشان ہے کہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر جب انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی اللہ تعالیٰ کے حکم پر، پھر انہوں نے آواز دی، ندا دی، بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے سواری پر آئیں، پیدل آئیں، ان صورت حج میں دونوں کا ذکر ہے، یعنی پیدل بھی آئیں یا سواری پر آئیں۔ حج جو ہے نا، میرا آقا علیہ السلام نے
پیدل بھی کیا ہے، سواری پہ سوار بھی ہوئے ہیں، دونوں میرے آقا علیہ السلام نے ادائیں اپنی امت کی ادا کر دی ہیں۔ تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے بھی میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہ لبیک کہا ہے نا، اب وہاں پیسے کی بات نہیں ہے، نہ مکان کی بات ہے، نہ روزگار کی بات ہے، نہ امیری کی بات ہے، وہاں تو بات ہے کہ فقط اس نے لبیک کہا ہے۔ تو جس نے لبیک کہہ دیا اور جتنی بار اس نے کہا ہے اتنی بار کوئی بیت اللہ شریف کا حج کرے۔ اب یہ تو بیت اللہ شریف کے حوالے سے یعنی بات ہو رہی تھی، تو وہ میں نے بات کو دہرایا۔ اب آپ بھی امید رکھیں اور میں بھی امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ عزیز اگر ہم نے لبیک کہا ہے تو وہاں انشاءاللہ ہماری حاضری ضرور ہوگی، اور امید بھی رکھیں اور دل میں محبت بھی رکھیں، تمنا بھی رکھیں۔ اب میں فضائل مدینہ المنورہ کی طرف پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہاں ایک بڑا خاص نقطہ لطیف ہے، لوگوں کی محبت ہے، لوگوں کے پیار ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قیمت کبھی لوگوں نے مجھے بھی کہا کہ آپ مدینہ المنورہ کی ڈائریکٹ فلائٹ لیا کریں اور میں سرکار کی بات کا بھی حاضری ہو، وہاں حاضری دے کر پھر ہم عمرہ کرنے جائیں۔ تو میں نے کبھی انکار نہیں کیا، کوئی ان کے ساتھ تفصیل نہیں کیا ہے، کوئی بات کو رد نہیں کیا، تردید نہیں کی ہے، کوئی نفی نہیں کی ہے۔ جس نے بھی یہ بات کی اس کی محبت ہے، اس کا ایک پیار ہے، اس کا ایک عشق ہے کہ ہمیں یہاں سے ڈائریکٹ ان سرکار کی بارگاہ میں جائیں، پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیں، پھر حاضری کے بعد پھر ہم عمرہ کرنے جائیں۔ یہ محبت ہے بندے کی۔ کوئی مثلا کوئی بندہ میرے ساتھ بات کرتا ہے اور بات اس نے مجھ سے سنی ہے، تو اب وہ محبت میں بات کر رہا ہے، اور بات میں اگر وہ کہتا ہے کہ کیسا بھی میں نے آپ سے بات سنی ہے، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بات کی ہوئی ہے، آپ بات سنتے رہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ میں نے بات کی ہے، بات یہ ہے کہ پتہ نہیں وہ کتنی محبت میں بیان کر رہا ہے، اس کو ٹوکنا شروع کر دوں یا آگے صدمے دینے شروع کر دوں۔ اور یہ بھی عادت ہوتی ہے، ایک بات کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ تو آگے صدمے دینے شروع کر دے گا، اس طرح کا اس کو بھی پتہ ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص محبت میں، پیار میں، اگر ایک لگن میں اگر وہ کوئی واقعہ پیش کر رہا ہے، کوئی حدیث بیان کر رہا ہے، تو آپ اس طرح سن، جس طرح پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، تو پتہ نہیں کتنی محبت میں وہ بیان کر رہا ہے، کتنی عشق میں وہ بیان کر رہا ہے، اس کو جتانا بھی نہیں ہے، محبت اس کی وہ بیان کر رہا ہے۔ اگر کس شخص کی محبت ہے، اس کا عشق ہے کہ وہ جہاں سے ڈائریکٹ وہ فلائٹ مدینہ المنورہ کے لیے رہا ہے تو جانا چاہیے، یہ اس کا اپنی محبت ہے، اس کا عشق ہے۔ لیکن جس حد تک میں نے مطالعہ کیا ہے یا علماء کی مجلس میں بیٹھ کے ان کی صحبت میں جو چند چیزیں ملی ہیں، یا میرے اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے جس نے لکھا حاجیوں اور شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھو کہ اب کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا، کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ اگر اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کی شعر کو بھی دیکھیں تو میرے خیال میں حاضری پہلے مکہ المکرمہ کی ہے، اس میں ایک بڑا راز ہے، بڑی محبت ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں دعویٰ تو کوئی کر سکتا ہے کہ میں بالکل پاک و صاف ہوں، میرا جسم بالکل پاک و کلیر ہو چکا ہے، کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ بڑی بڑی اعلیٰ شخصیات بخشی ہو گئی جنتی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، سجدہ ریز ہیں اور رو رہے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی کر رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، رو رو کر کی بینائیاں ختم ہو گئی۔ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ میں بالکل بخشا گیا اور میں جنتی ہو گیا ہوں جی، میرا کوئی گناہ نہیں رہا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اس طرح ابو غوث اعظم حضرت القادر جیلانی الحسنی الحسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ کتنی پیاری بات فرمائی، جب کہ ان کے نانا جان حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ گارنٹی دے دی ہے، یہ ضمانت دے دی ہے کہ جو موت وقت کلمہ پڑھتا وہ دنیا سے چلا گیا، وہ بخشا گیا، وہ جنتی ہے، یعنی میرا آقا علیہ السلام گارنٹی دے دی۔ تو کیا یہ بات حضور غوث اعظم علیہ رحمہ نہیں پڑھی ہوگی؟ اتنا عظیم علم ان کے پاس پڑھی ہو، ان کے علم میں تھے، لیکن اندازہ لگائیں کہ وہاں بھی آپ نے بات کو ختم نہیں کیا، کتنی ان کی آسی ہے، ان کی ساری ہے، کتنا خوف خدا ہے ان کے دامن میں، جو مادر ذات والی ہے، اور یعنی عالم ارواح سے غوثیت کے درجہ پر فائز کیے گئے۔
اور جناب پیدا بھی رمضان شی بھی ہو، پھر پورے رمضان کے روزے رکھے، کمال نہیں یار، لیکن پھر بھی اتنی بڑی ہستی ہو کر اتنا بڑا مقام و مرتبہ پانے کے باوجود کتنا کہ جملہ خوبصورت ہمیں دے رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی سال میں 2 عیدیں ہیں اور میری عید ابھی تک نہیں آئی. لوگ پوچھتے آپ عید کب آئے گی؟ فرمایا میری عید میں میدان قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوں گا اور اللہ تعالیٰ براہ راست ڈائریکٹ مجھے کہے گا اے عبد القادر میں راضی ہو گیا ہوں. فرمایا اس دن میری عید ہے. ان اتنی بڑی ہستی ہو کر کیا فرما رہے ہیں؟ تو بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی ڈائریکٹ مدینہ المنورہ جا رہا ہے تو اس کی محبت ہے، ہم اسے روکنا نہیں ہے، اس سے تبصرہ نہیں کرنا، مناظرہ نہیں کرنا، کوئی بحث و تکرار نہیں کرنا، نہیں جائیں بے شمار جا رہے ہیں. لیکن کمال یہ ہے کہ پہلے مکہ المکرمہ جائیں، عمرہ کریں، حج کریں. پر حج کی تو وہ اس کی پابندی نہیں ہے، حج کے لیے تو وہ ان کا قانون ہے کہ وہ کتنی فلائٹیں مدینہ المنورہ جاتے ہیں، کتنی مکہ المکرمہ جاتے ہیں، اس میں تو نہیں. لیکن عمرے والے وہ کر سکتے ہیں کہ وہ فلیٹ ادھر سے لینا چاہتے ہیں ادھر سے لینا چاہتے ہیں. بات بڑی خاص ہے کہ وہاں مکہ المکرمہ جائے، وہاں عمرہ کرے، روئے دھوئے، معافیاں مانگے، توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کی بار جتنی سجدہ ریزی ہو سکے کوشش کرے کہ میں توبہ کروں اور اپنے گناہ جسم کو رب کی بارگاہ میں توبہ کی صورت میں پاک کروں. پھر جناب اس طرح کلیر ہو، شفاف ہو، پھر اس کے بعد پھر وہ غسل کرے، پھر نئے کپڑے پہنے، پھر خوشبو لگائے، پھر وہ مدینہ المنورہ کی روانگی کرے، وہاں سے کلیر ہو کر. اور میرے آل حضرت علیہ رحمہ نے بھی کمال کر دیا، اور شیر سے بھی یہی پتہ چل رہا ہے، اتنی بڑی حسین مستی بھی یہ کہہ دی. اور جب میرا اہل علم سے بات ہوتی ہے نا، وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ ہونا بھی ایسا چاہیے کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینے سے قبل وہ مکہ المکرمہ جائے اور وہاں کے سارے عمل کرے جو میں نے بھی بیان کیے ہیں. تو میرا حضرت علیہ رحمہ یہی فرما رہے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. تو اگلا جملہ کیا ہے کہ کعبہ تو دیکھ چکی ہو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. اب یہاں حاضری ہو، پھر اس کے بعد وہاں پہنچے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں دوبارہ پھر بھی یہ لفظ دہرا رہا ہوں، اگر کوئی ڈائریکٹ مدینہ المنورہ جا رہا ہے، اس کی کوئی محبت ہے، اس کا ایک پیار ہے، ہر ایک کی لگن ہوتی ہے، ہر ایک کی نیت اس کا خیال ہوتا ہے، جائیں جانے دیں. کوئی یہ نہ کرے کہ آپ اگر نہیں بھی اترے گا آپ پہلے وہاں گئے، نہیں، اگر وہ جا رہا ہے اس کو جانے دیں، محبت میں جائیں اور جا رہے ہیں. اور میں نے یہ پہلے بات کی کہ مجھے بھی کئی لوگوں نے کہا، لیکن میں سیدھی بات کروں کہ جتنی مرتبہ میں جا چکا ہوں، میں دل کی بات بتا رہا ہوں، میں یہی سمجھتا ہوں کہ یار میں گناہگار ہوں، میں کس منہ سے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اور یہ بھی میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں وہاں سے پاک ہو گیا ہوں عمرہ کرنے کے بعد، لیکن یہ ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ تو وہاں حاضری ہے. عمرہ ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمرہ کریں گے، پھر حجر اسود کو لب لگائیں. جبکہ یہاں بڑی خاص بات ہے کہ آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا اگر رش زیادہ ہو، کیا رش کی بات قبل توجہ ہے، اگر رش زیادہ ہو، ہجوم زیادہ ہو، وہاں نہ پہنچ سکیں تو کونیاں نہیں مارنی، دھکے نہیں دینی. یہ میرا آقا علیہ السلام کی تعلیم ہے. دھکے دے کر وہاں نہیں پہنچنا، پریشان نہیں ہونا کہ آپ پریشان ہو گئے کہ میں تو وہاں پہنچ نہیں سکا. پتہ کہ لوگ بڑے دعوے کہ الحمدللہ جی میں حدیث کو براہ راست چوما ہے، میں وہاں پہنچ گیا جی، رش بنا تھا. اور جب تک وہ چومے گا نہیں وہ وہاں پتہ کہ لوگوں کو کیا بتائے گا یار میں چوم نہیں سکا. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم نے آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھنا ہے. حج عمرہ من مرضی نہیں کرنی، حج عمرہ بھی تعلیمات مصطفیٰ علیہ السلام کے مطابق کرنا. جب عمرہ اور حج اس کے مطابق ہوگا تو یقیناً ادھر رزق حلال ہو، پھر نبی کی ادا کے مطابق وہ کام ہو، پھر اس میں رب کی رضا شامل ہو، انشاءاللہ العزیز وہ تیرا عمل رب کی بارگاہ میں قبول ہے. یہ سمجھنے میں چلا گیا حجر اسود کی طرف. اب یہاں ایک بڑی بات جو میرے ذہن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں آگے بڑھوں اور وہ کونیاں مارتا ہوا کہ وہ لوگ بڑے طاقتور ہوتے ہیں، دھکے دیتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے. آقا علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی میں بڑی خوبصورت بات فرمائی اور کمال بات فرمائی. فرمایا حجر اسود کو چومنے کے لیے کونیاں نہیں مارنی، لوگوں کو وہاں دھکا نہیں دینا، کیونکہ وہ ادب والی جگہ محترم، وہاں
70,000 فرشتے مدینہ المنورہ جاتے ہیں نا اور حاضری کے لیے، پتہ وہ کہاں سے آتے ہیں؟ وہ بیت المعمور سے آتے ہیں۔ 70,000 فرشتے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ، 70,000 فرشتے بیت المعمور میں صبح داخل ہوتے ہیں۔ وہ پاک ہیں، صاف ہیں، کھانے پینے سے پاک ہیں، معصوم ہیں، نوری ہیں، کمال ہیں، لیکن ان کی حاضری ہونی ہے سرکار کی بارگاہ میں۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان 70,000 فرشتوں کو بیت المعمور میں داخل کرتا ہے۔ پھر ہم تو 7 چکر لگا لیے، پھر ایک طواف کر لیا، پھر ایک طواف کے 2 4 5 10 کر لیں گے۔ وہ صبح سے لے کر شام تک ان کو رب کی طرف سے آرڈر ہے کہ تم نے بیت المعمور کا طواف کرنا ہے۔ پھر وہاں وہ 70,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تک طواف کرتے رہتے ہیں۔ پھر شام کو وہ آ جاتے ہیں بیت اللہ شریف میں، خانہ کعبہ میں، اور شام کو یعنی یہ جو صبح داخل وہ شام کو آ گئے، اور شام کو 70,000 اور داخل ہو گئے۔ وہ 70,000 صبح تک بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں، یہ 70,000 نیچے آ کر بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ دوسرا طواف ہے ان کا جو معصوم ہے، یہ دوسرا طواف ان کا ہے جو نوری ہے، یہ دوسرا طواف ان کا ہے جو بالکل گناہوں سے پاک ہے۔ کلیگر میں لفظ معصوم کا استعمال کیا ہے۔ صبح سے شام تک وہاں طواف، شام سے لے کر صبح تک بیت اللہ شریف کا طواف۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب نکلو یہاں سے میرے محبوب کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ پھر وہ سیدھے سرکار کی بارگاہ میں جاتی ہے۔ اب صبح سے شام تک وہاں اور شام سے لے کر صبح تک بیت اللہ میں۔ اب یہ صبح نکلے وہاں سے، پھر سارا دن آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ 70,000 فرشتے تم کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ 2 طواف کروانے کے بعد پھر رب نے ان کو بھیجا ہے۔ یہ ترتیب جو چل رہی ہے، یہ جو رب نے نظام بنایا ہے، اب یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ پھر آپ اکثر علماء سنتے رہتے ہیں، علماء کرام بیان کر دیتے ہیں کہ وہ جو فرشتے آئے ہیں ان کی دوبارہ باری، یہ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، میں بھی علماء سے سنتا رہتا ہوں کہ یہ جملہ اکثر علماء کی زبان سے نکلتا ہے کہ وہ جو 70,000 آئے ہیں دوبارہ ان کو موقع نہیں ملنا۔ لیکن ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں سے کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو کئی مرتبہ وہاں کی حاضری کا موقع مل گیا۔ تین برہ یہ تو بات ضمن میری وہ سامنے آ گئی ہے۔ اب آئیے میں حقیقت کی بات کرنا چاہتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے ظاہری زندگی میں یہ بڑی خوبصورت تعلیم دی کہ دھکے نہیں دینے، پریشان نہیں کرنا کسی کو بھی۔ یہ میں نے بات کی تو دھیان میں بات آ گئی 70,000 فرشتوں کی کہ ہمارے اندر شامل ہو کر وہ بھی طواف کرتے ہیں۔ پھر میں تھوڑا سا آگے چلا گیا، پھر مکمل میں نے تو روایت کو بیان کر دیا، پر میں بات کر رہا تھا۔ اب جو طلب بات یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے یار میں وہاں بڑی کوشش کی ہے لیکن حجر اسود کو چوم نہیں سکا، یا میں محروم رہ گیا، لیکن قربان جائے آقا علیہ السلام نے فرمایا گولیاں نہیں مارنی، دھکے نہیں دینے، زبردستی نہیں کرنی، کسی کو پریشان نہیں کرنا، ہاتھ میں چھڑی لے لی، ہاتھ میں چھڑی لے لی کہ سوٹی وہ لے لی، اس کو ایسے کریں اور اس کو چوم لیں، یا اپنے دونوں ہتھیلیوں کو دور ایسے کھڑے ہو کر بس ایسے کریں اور دونوں ہتھیلیوں کو چوم لیں۔ زبان نبوت سے جملہ نکلا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس طرح ہی تو نے چومنا ہے جس طرح کسی کے لب ڈائریکٹ براہ راست حجر اسود کو لگ گئے۔ اور آپ واپس آ کر کہہ سکتے ہیں، واپس آ کر کہہ سکتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، رش بڑا تھا، بڑا رش تھا، اگر حجر اسود تک پہنچنے کی کیا کوئی فرصت نہیں تھی، کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن الحمدللہ میرے رب نے مجھے حجر اسود کو چومنے کا موقع دیا۔ اب بات یاد رہے گی؟ بولیے۔ تو اگر آپ میں سے اگر یہ سننے کے باوجود بھی دیکھو سرکار کی بارگاہ شہزادوں کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تم بھی سن رہے ہو، میں سنا رہا ہوں، میں بھی سن رہا ہوں، اگر سننے کے بعد تمہیں اور مجھے حاضری کا موقع ملے، وہاں رش زیادہ ہو تو پھر تو تکے دیتا وہاں پہنچے تو پھر یہ گفتگو سننے کا فائدہ پھر کیا ہوا؟ کمال یہی ہے۔ ایک لمحہ تھا کہ ہم نے ایک ہر چکر میں ہم چوکتے رہے، ہر چکر میں بوسہ دیتے، دن میں 3 مرتبہ بوسہ دیتے۔ ایک وقت آیا جب دیکھتے تھے تو دل کرتا تھا کہ یار کیسے پہنچ رہے، اور میں نے بھی ایک مرتبہ میرے ساتھ میں نے کہا یار آپ سب چومنا ہے، میں چند ایک قدم اٹھائے نا تو
تو وہ تھوڑا سا میرے ہاتھ لگا جس طرح زبردست نکلتا ہے، فوراً آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان یاد آ گیا. میں نے حقیقت میں توبہ کیا، اللہ مجھے معاف فرما دے کہ میرا آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے، دھکے نہیں دینے، تنگ نہیں کرنا، پریشان نہیں کرنا. اگر بندوں کے لیے یہ حکم ہے تو پھر عورتوں کے لیے کتنا حکم ہوگا. اور پھر کئی عورتیں زبردست کے اندر داخل ہوتی ہیں، اور عورتیں بنا پھر اللہ معاف کرے کئیوں کی وہاں چیخیں نکلتی ہیں. نہیں اگر دیکھو نا، اگر ہمارے ساتھ کوئی خاتون گئی ہے نا، اگر وہ کہنا کہ میں نے حضرت اسود کو چومنا ہے، تو آپ نے یہی کہنا ہے کہ دیکھیے آقا علیہ السلام نے بڑی پیاری تعلیم دی ہے، بڑی پیاری بات فرمائی ہے، اور میں بھی اور آپ بھی، ہم دونوں یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم ایسے کرتے ہیں اور ایسے چومتے ہیں. اس طرح ہی ہوگا کہ جس طرح ہم نے بنا رہا تھا حضرت اسود کو چوم لیا. یہ بات آپ نے اور میں نے اپنے دل میں رکھنی ہے. جب موقع ملے پریشان نہیں ہونا. پریشان اب خاتمہ کعبہ بند ہو گیا نا کورونا کی وجہ سے، ویسے تو سارے انہوں نے نظام سیٹ کر دیے، لیکن خاتمہ کعبہ حضرت اسود ابھی انہوں نے کھولے نہیں ہے. ابھی کھولے تو یہ بھی آپ نے بات سنی ہوگی کہ یہ خانہ کعبہ جو ہے نا، یہ بیت اللہ شریف، یہ ہمارے لیے نہیں کھلتا. یہ بات ذہن میں رکھو، یہ بادشاہوں کے لیے کھلتا ہے، وزیروں کے لیے کھلتا ہے، بڑے بڑے وفدوں کے لیے کھلتا ہے. ہمارے لیے یہ نہیں کھل سکتا، نہ کبھی کھلا ہے اور نہ کھلے گا. اور یہ بات بھی میرے آقا علیہ السلام، سبحان اللہ، میرے آقا علیہ السلام کی علم نبوت میں تھی کہ وقت آئے گا یہ تالا کھلے گا بیت اللہ شریف بڑوں کے لیے. تو میرے غریب امتی کیا کہیں گے؟ اگر میرے غریب امتی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی اندر داخل ہو جاؤں اور اندر جا کے تیرا میں بھی حاضری دوں کہ اندر جا کے نفل پڑھوں، تو یہ تو نہیں کبھی ہوگا اور نہ ہو رہا نہ ہوگا. لیکن قربان جائیں آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو کتنا خوبصورت تحفہ دے دیا. میں کہتا ہوں میرا آقا نے کمال نہیں کر دیا. دیکھیں یہ میں ایسے کی بات ہے، پھر اے کون میں ایسے مارا ایسے اس طرح دیکھو، اس طرح ہے. یعنی پہلے بیت اللہ شریف اس طرح تھا، اب مربع شکل میں آ گیا، اب چار کونے اس طرح، اور ادھر حتیم کعبہ آ گیا. اس کا نام ہے حتیم کعبہ. اس کے اندر فرضی نماز نہیں ہوتی، فرضی نماز، اور اس کے اندر سے طواف بھی نہیں ہوتا نا، اندر سے راستہ ہے نا یہاں سے ایسے گزرنے کا، اندر طواف نہیں ہوتا، اس کے اندر فرضی نماز نہیں ہوتی. جب حتیم کعبہ کھلا تھا، جب لوگ اندر ہوتے تھے، بھرا ہوتا تھا نا، تو جب فرضی نماز کا وقت ہوتا تو آدھا گھنٹہ پہلے یعنی حتیم کعبہ کو خالی کروانا شروع کر دیتے، خواتین کو نکالنا شروع کر دیتے، خواتین کو ویسے باہر نکال دیتے، دور دراز پیچھے کر دیتے. حتیم کعبہ خالی ہو جاتا ہے. اور حتیم کعبہ میں نے دو باتیں کی ہیں کہ نہ اندر سے طواف ہوتا ہے، نہ اس کے اندر فرضی نماز ہوتی ہے، کہ یہ کعبے کا حصہ ہے. اور میرے آقا علیہ السلام نے کتنی شفقت فرمائی اپنے امت کے لیے، سبحان اللہ، کتنی. حج اسود پر بھی شفقت فرمائی اور یہاں بھی فرمائی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حصہ باہر پہلے نکلوا دیا، فرمایا وہ کھلے گا بڑوں کے لیے. یہ میں نے 24 گھنٹے 12 مہینے اپنے غریب امتی کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھول دیا. سبحان اللہ. اگر کوئی حتیم کعبہ میں اگر کوئی نفل پڑھتا ہے نا، یا وہاں حاضری دیتا ہے، وہاں حاضری دیتا ہے نا، لیکن ایک بات یاد رکھیں، وہاں مکروہ ٹائم نہیں ہے، وہاں مکروہ ٹائم نہیں ہے. لیکن اناف کے قریب تھوڑی سی احتیاط ضروری ہے. حتیم کعبہ کے اندر جب وہ داخل ہو اور داخل ہو کر باہر آ جائے، یا اسے نفل پڑھنے کا موقع مل جائے یا بیٹھنے کا موقع مل جائے، الحمدللہ وہ برملا واپس آ کر کہہ سکتا ہے الحمدللہ بڑا رب کا یار کرم ہو گیا، بڑا فضل ہوا ہے. کیا ہوا جی؟ الحمدللہ میں جب وہاں پہنچا نا بیت اللہ شریف میں، تو میرے دل کی یہ تمنا تھی یا بیت اللہ کا دروازہ کھلے میں اندر جاؤں. یار میں جب وہاں پہنچا تو بیت اللہ شریف کا دروازہ پہلے ہی کھلا تھا. کیا سننے والے پریشان ہوں گے کہ نہیں؟ ہو جانا مطلب کیوں نہیں ہونا؟ کیونکہ دروازہ کھولنا تو وزیروں مشیروں کے لیے، بڑے بڑوں کے لیے کھلنا ہے. تو وہ لوگ پوچھیں کہ تیری دروازہ کیسے کھل گیا؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سب کو حاضری کا موقع دے. آپ ضرور کہیں گے الحمدللہ ہمارے لیے آقا علیہ السلام نے پہلے ہی دروازہ کھلا دیا ہے کہ جو حتیم کعبہ میں نفل پڑھ کے آئے، وہ یوں سمجھو کہ جو اندر جس کو دروازہ لگا ہوا ہے نا، جو بیت اللہ بند ہے، یوں سمجھو کہ اس کے اندر پورے وہ نفل پڑھیں گے، اس کے اندر نفل پڑھیں گے.
باتوں کا ٹائم ہو چکا ہے. ابھی میں فضائل مدینہ کی طرف بڑھنا تھا لیکن درمیان میں کافی باتیں اور شامل ہو گئی. میں بات کر رہا تھا کہ جس نے لبیک جتنی مرتبہ کہا اتنی مرتبہ وہ حاضری دے گا. اب وہاں کی میں پہلے ایک بات کر لوں, مدینہ سے پھر بعد میں انشاءاللہ فضائل شروع کریں گے. میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہوئے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ جب ہم سفر پر ہوتے تھے نا, سفر پر, تو سب سے آگے سواری ہوتی آقا علیہ السلام. جب مدینہ المنورہ نظر آنا شروع ہو جاتا تو میرے آقا علیہ السلام کی سواری تیز ہو جاتی. یہ منظر ہم دیکھتے رہتے. ایک دن ہم حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں کیا راز ہے کہ جب دور ہوتے تو سواری آہستہ ہوتی ہے, جب مدینہ المنورہ نظر آنا شروع ہو جائے تو سواری تیز ہو جاتی ہے. اس میں راز کیا ہے؟ قربان جائے میرے آقا علیہ السلام نے تو جملہ تو کلمہ خوبصورت دیا ہے تو کمال ہے. جس طرح ادھر ہے نا کہ جس نے لبیک جتنی مرتبہ کہا وہ حاضری دے گا, یہ بھی یہ ماشاء سن لے. اگر وہاں کی آخری ساری زندگی نہ ہو سکے تو یہ کام ہم نے کرنا ہے جو ابھی میرا آقا فرما رہے ہیں. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا, اے میرے صحابہ پتہ میں اپنی سواری کو تیز کیوں کرتا ہوں؟ اس کا کیوں کرتی؟ فرمایا جملہ سن لے, سمندر بات کے میرا آقا علیہ السلام فرمایا مجھے اپنے مدینہ المنورہ سے پیار ہے, مجھے اپنے مدینہ المنورہ سے محبت ہے. وہاں کی حاضری دونوں شہروں کی وہ بات کی بات ہے. اب سنیے, آقا صاحب جب ہجرت کے لیے نکلے بیت الشریف کو دیکھا, آپ نے سنا علماء سے, دیکھتے رہے آنسو جاری ہے. ایک جملہ عرض کیا, اے باری تعالیٰ میں تیرے گھر سے کبھی نہ نکلتا, تیرے گھر کو کبھی چھوڑ کے نہ جاتا, تیرے حکم سے جا رہا ہوں, وگرنہ مجھے تیرے گھر کے ساتھ بڑی محبت ہے. ادھر یہ فرما دیا, ادھر فرمایا مجھے اپنے مدینہ المنورہ سے بڑا پیار ہے. وہاں کی حاضری دوستوں یہ آخری جملہ سن لے, وہاں کی حاضری بات کی بات ہے. امید بھی رکھے, محبت بھی رکھے, پیار بھی رکھے. اب دونوں شہروں کی اپنے دامن میں 24 گھنٹے 12 مہینے زندگی کی آخری سانس تک ان دونوں شہروں کی حاضری کی محبت رکھنا یا دونوں شہروں سے محبت کرنا, یہ میرے آقا کی سنت. تو میں یہاں تک پہنچا ہوں. انشاءاللہ اگلی باتیں شروع کریں گے, دعا کریں کہ جتنی باتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے یاد رکھنی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.